یہاں آپ ایک لمحہ ٹھہریے اور اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیے، توجہ کیجیے۔ حیات دنیاویہ کو اس بندے نے پسند نہیں کی۔ اس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا آخرت کی زندگی چاہتا ہے، تو اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کی۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگوں کو یہ اصرار ہے کہ آپ کی حیات دنیاوی ہے اور دنیاوی حیات کے ساتھ آپ زندہ ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو حیات آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان رہے ہیں، اس حیات کو تو میرے آقا نے اپنے لیے پسند نہیں کی، اسے تو رد کیا آپ نے کہ میں دنیا کی زندگی نہیں چاہتا، بلکہ آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو پسند کیا۔ ہم جو اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ ہیں، ہم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی حیات تسلیم کی جس حیات کو میرے آقا نے خود پسند کیا، یعنی دنیاوی حیات نہیں بلکہ اخروی حیات۔ اس کو قرآن نے کئی جگہوں پہ ذکر بھی کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تم دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو انتقال کے بعد آپ کو جو حیات حاصل ہوئی، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کوئی شخص بھی حیات النبی کا منکر نہیں ہے، کوئی شخص بھی منکر نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اشاعت التوحید والے حیات النبی کے قائل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حیات میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں آپ کو بڑی بنیادی پتے کی اور کھری کھری باتیں بتایا کرتا ہوں، اسے بھی سن لیں، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، سب گول مول کر کے چلے جائیں گے۔ حیات، آپ کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں، جھگڑا ہی نہیں ہے حیات میں۔ حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے، سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ حیات میں اختلاف نہیں ہے، حیات کی نوعیت میں، حیات کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی قبر منور میں جو مدینہ منورہ میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہے، اسی قبر منور میں آپ کے وجود میں روح لوٹ آئی ہے اور آپ اسی جسم کے ساتھ یہاں قبر منور میں زندہ ہیں، اور ہم اشاعت التوحید والے کہتے ہیں کہ آپ کا وجود مقدس مدینے کی قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا، تر و تازہ، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کی روح مبارک یہاں نہیں ہے، وہ جنت الفردوس میں ہے، اور آپ کی حیات برزخی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ برزخی حیات تو سب کو حاصل ہے، تو پھر فرق کیا رہا؟ تو میں گزارش کروں گا کہ جب آپ دنیا میں موجود تھے
یہاں زندہ تھے، آپ دنیا میں تھے، تو آپ کی دنیا بھی زندگی تھی نا، اسی دنیا میں تھی نا، تو ابو جہل کہاں زندہ تھا؟ اسی دنیا میں، تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں کی زندگیوں میں۔ ابو جہل بھی اسی دھرتی پہ زندہ ہے، میرے آقا بھی زندہ ہے، لیکن دونوں کی زندگیوں میں حیات میں فرق ہے۔ ایک کی حیات گندی ہے، خبیث ہے، اور میرے آقا کی حیات طیب حیات ہے۔ تو جس طرح یہاں فرق ہے، اسی طرح وہاں بھی فرق ہے۔ تو برزخی حیات تو سب کو حاصل ہے، لیکن فرق مراتب کا ہے۔ جس طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فرق جو ہے وہ کس کا ہے؟ مرتبے کا فرق ہے۔ تو آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے۔ اور میں نے قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی نا آپ کے سامنے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بچ جانے والی ایک ہی بیٹی، باقی ساری بیٹیاں انتقال کر گئیں، بیٹے بھی انتقال کر گئے، یہ زندہ ہیں۔ یقینی بات ہے انہیں بڑا صدمہ تھا اپنے بابا کے انتقال کا، بہت صدمہ تھا۔ تو یہ انتقال کے بعد کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ابتاہو الی جبریل نن آہو من جنت الفردوس مأواہو۔ ہائے میرے بابا، آپ نے جبریل سے یاریاں جا کے لگا لیں، میرے بابا نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لی۔ کہاں؟ جنت الفردوس میں۔ یہ بھی جنت ہے، جہاں آپ کی قبر منور ہے، یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بھی جنت ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ مطلق جنت کی بات نہیں کر رہی، سیدہ فاطمہ جنت الفردوس کی بات کر رہی ہیں۔ بخاری میں ہے کہ جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ زمین میں تو وہ نہیں ہے۔ تو آپ کا وجود مقدس یہاں ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے، حیات ہے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ کی حیات سب سے اعلیٰ، ارفع، اکمل، اجمل، بہتر حیات تھی، وہاں بھی آپ کی حیات باقی تمام لوگوں سے بلند اور ارفع حیات۔ آپ کی حیات کون سی ہے؟ حیات برزخیہ، حیات اخرویہ، یہ ہے آپ کی حیات۔ یہ آپ ذہنوں میں بٹھا لیں اس بات کو۔ تو آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین الدنیا و بین ما عندہ، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو، ما عندہ جو اللہ کے پاس ہے، اس بندے نے اسے پسند کر لیا۔ یہ جب آپ نے خطبہ دیا نا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آوازیں بلند ہو، وہ یہ خطبہ سن کے رونے لگے۔ صحابہ نے اس پر تعجب کیا کہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ ایک عبد کی بات ہو رہی ہے، ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر رونے لگے۔ فتعجبنا لبکائہ، ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے ذکر کیا کہ تمہیں کون بتائے کہ عبس سے مراد خود نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ذکر کر رہے ہیں، تو اب آپ ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں،
اب آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، یہ جدائی کا وقت آ رہا ہے، آپ اس کی اطلاع دے رہے ہیں۔ یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں فَقَانَ ابو بکرٍ عَالَمَنَا، جب حضرت ابو بکر نے ہمیں بتایا نا کہ عبس سے مراد خود نبی پاک ہیں، تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم سب میں سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہیں تو وہ ابو بکر ہی، ان کا علم ہم سب سے زیادہ ہے۔ علم میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہیں، تقوی میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہیں، بہادری میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہیں۔ میں نے آج بڑی بات کہہ دی، شجاعت اور بہادری میں حضرت ابو بکر سارے صحابہ سے آگے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سارے صحابہ میں سے بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکرن، ابو بکر سب صحابہ میں سے زیادہ بہادر اور شجاع ہیں۔ اس پر بطور دلیل حضرت علی نے یہ پیش کیا کہ بدر والی رات ہم تھوڑے سے لوگ تھے، 1000 کا لشکر سامنے مسلح کھڑا تھا بکھرا ہوا، میرے آقا ایک جھونپڑی میں موجود ہیں، وہاں پہرے پہ اگر ساری رات کوئی کھڑا رہا تھا تو وہ ابو بکر ہی کھڑا رہا۔ تو ابو بکر سب سے بڑے بہادر بھی ہیں، سب سے بڑے متقی بھی ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ ہم سب میں ابو بکر سب سے بڑھ کر علم والے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رونے لگے نا اور پہنچ گئے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عبد کا ذکر کر رہے ہیں، اس عبد سے مراد تو خود ہیں، کسی دوسرے صحابی کو یہ سمجھ نہیں آئی، نہیں پہنچا کوئی صحابی، صرف حضرت ابو بکر سمجھے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر جو رونے لگے نا تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع ہی بدل دی۔ پہلے تو اتنا ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے سے، آنسو بہانے سے آواز آئی، میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا۔ اب منبر ہے میرے نبی کا، مسجد ہے مسجد نبوی، خطیب ہے امام الانبیاء، اور خطبے کا موضوع ہے فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا حضرت ابو بکر کی عظمت بیان کرنے لگے، مزہ آیا نا؟ عظمت بیان کرنے والا کون ہے؟ جو ساری کائنات کا سرتاج ہے، ساری کائنات کا امام ہے، وہ بیان کرنے لگے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، تمام لوگوں میں سے اپنی دوستی اور مال کے لحاظ سے مجھ پر سب سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر ہی۔ یہ بڑی سند ہے جو میرے آقا نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظمت ان کی بیان کی۔ ان من امن الناس علی فی صحبتی، وہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی ہے، وہ مالی اور مالی لحاظ، دونوں لحاظ سے، جانی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے لوگوں میں تو وہ کون ہے؟ ابو بکر۔